الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں آیت 58 جو نازل فرمائی ہے، اسی کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے. کہہ دیجیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ ہے وہ چیز جس پر ان کے لیے لازم ہے، ان کو چاہیے کہ یہ خوش ہوں. یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کرتے رہیں. خوشی کے تعلق سے ہماری جو خوشی ہے وہ تاکہ ایک شرعی خوشی ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ثواب دیں، محبوب اللہ کو محبوب خوشی ہو، اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اصل میں کیا چیز ہے جس پہ کہ حقیقی طور پہ جو ہماری اصلی خوشیاں کن چیزوں پر ہونی چاہیے، کس طرح سے اس کا اظہار کرنا چاہیے. سیرت مطہرہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں، اور بعض جو دوسرے بھی ان کے رستے پہ چلنے والے جو بعد میں صلحاء نیک لوگ ہیں، کس چیز پہ اصل میں خوش ہوا کرتے تھے. کیا یہ خوشی جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا کہ وہ خوش ہوں، وہ خوشی ہے جو کہ ایک آدمی جب مال و متاع جمع کرے اور اس کو اپنی طرف نسبت کرے، اس پہ تکبر کرے. جیسے جو قارون، اس نے ایک دفعہ جب نکلا وہ اپنی پوری زینت میں، فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی قوم پر نکلا اپنی پوری شان و شوکت میں، زینت میں. تو یہ اس قارون کو جو اچھے لوگ تھے، جو اصلاح والے تھے، نیک لوگ، انہوں نے اس کو کہا تھا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تو خوش نہ ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہونے. تو اس کا معنی یہاں خوشی سے مراد اترانا ہے. تو خوش ہو کر یہ تکبر اور اترانا، یہ جو جس میں تم مبتلا ہو، اس طرح کی خوشی تمہیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اور جب وہ نکلا تھا تو جو ضعیف ایمان کے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے، لیکن جو نیک لوگ تھے، جو علم والے لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ کا ثواب ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھس دیا تھا. وہ ایک خوشی تھی اس کو جو تھی، وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارے خزانے جو ہیں یہ اپنے علم کے بلبوتے پر دیے گئے ہیں. یہ یقیناً وہ خوشی نہیں ہے جو یہاں پہ مراد ہے، جو کہ مطلوب ہے. اسی طرح کیا یہ وہ خوشی ہے جو کہ ایک نافرمانی کرنے والے کو جب اس کی نافرمانی سے وہ یعنی وہ کر گزرتا ہے، اس کے لیے ممکن ہو جاتی ہے نافرمانی کرنا، اپنے نفس کی جو بھی اس کی خواہش ہے یا شہوت ہے اس کو تسکین مل جاتی ہے اس کی، تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے، اس کا ایک چسکا جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. کیا یہ وہ خوشی ہے؟ تو ظاہر ہرگز یہ وہ خوشی یہاں پر یعنی مراد نہیں ہے، نہ ہی مطلوب ہے. یہ کون سی خوشیاں ہیں جس پہ کہ اصل میں جو سچے مومن کی جو خوشیاں ہونی چاہیے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کس بات پر خوش ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جو اصلی خوشیاں وہ کون سی تھیں؟ جو اصلی خوشی ہے وہ حقیقی خوشی وہ مال و دولت جمع کرنے سے نہیں ہے، نہ ہی دنیا فانی کے جو مختلف جو اسباب ہیں ان کو جمع کرنے سے وہ خوشی ہوتی ہے، بلکہ اصلی خوشی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پہ خوشی ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عراق کے ملک سے جو کچھ حلیۃ الاولیاء میں قصہ منقول ہے کہ عراق سے کچھ خراج آیا. خراج کہتے ہیں جو جب غیر مسلموں کی جو فتوحات کے سلسلے میں جب ان کی جو زمین ہے مسلمانوں کے پاس آ جائے، لیکن اس کا انتظام انہی کے پاس سے رہنے دیا جائے، اس شرط پر کہ وہ اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ مسلمان حکومت کو دیں گے. تو یہ عراق کے جو غیر مسلم لوگ تھے وہ اسلامی حکومت، عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اس کے لیے انہوں نے وہ اپنا خراج جس پر بھی ان کے ساتھ وہ اتفاق ہوا تھا وہ انہوں نے بھیجا. تو وہ جو اونٹ تھے بہت سارے، ان کو عمر رضی اللہ عنہ نکلے، ان کو اور ساتھ ان کا غلام بھی تھا، تو ان اونٹوں کو گننے لگے. ان کو جتنی توقع تھی اس سے زیادہ اونٹ تھے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت جو وہ دیا، اتنے اونٹ آ گئے. تو وہ جو ان کا غلام تھا وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم یہی وہ فضل اور رحمت ہے
یہی تو وہ فضل، اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے، یعنی کہ جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو عمر جواب دیتے ہیں، عمر فاروق جواب دیتے ہیں کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے غلط کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی بالہدی والسنت والقرآن، یہ ہدایت، سنت، قرآن، اس پر کہا جا رہا ہے کہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو چاہیے خوش ہوں، فلیفرحوا، وہ ان کو لازم ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ خوش ہوں۔ اور آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا هو خیر مما یجمعون، یہ چیزیں اس سے بہتر ہیں جو کہیں جمع کرتے ہیں۔ یہ جو ہم گن رہے ہیں یہ تو ان چیزوں میں صحیح ہے جس کو کہ لوگ جمع کرتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے آیت میں جس کو تم سمجھ رہے ہو، یہ مراد ہے وہ ہدایت، سنت اور قرآن، اس سے مراد ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو ایک حکم شریعت کا پتہ چلتا ہے جو پہلے نہیں پتا تھا، اس پر یقیناً آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر مجھے اور آپ کو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پتہ لگ جاتی ہے جو پہلے میں نہیں پتا تھی، یقیناً ایک خوشی کا مقام ہے۔ ہمیں ایک حدیث کا مطلب پتہ لگ جاتا ہے، حدیث پتہ چل جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث جس کو پہلے نہیں جانتے تھے، تو یہ قطعاً ایک خوشی کی چیز ہے۔ ایک سنت کا ہمیں علم ہوتا ہے جس سے پہلے ہم جاہل تھے، تو یقیناً اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کا علم، ہر چیز اس کی، صرف اس کو جاننا بھی ثواب کا باعث ہے، اور وہ ثواب کے علاوہ یہ یقیناً ایک مسلمان کے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے۔ اس کو دین کا ایک اور بات پتہ چل گئی، ایک اور بات پتہ چل گئی، اس کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ اسی طرح سے عبادات میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ رمضان کے روزے مثلا پورے کر لیں، نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں کہ اچھے طریقے سے جیسے بعد نماز پڑھ لی، یا آپ نے حج کر لی، اللہ نے توفیق دی، صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، جو بھی یہ جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے، آدمی کو توفیق ملے کہ وہ عبادت ایک پوری کر لے، تو یہ بھی یقیناً اس فضل اور رحمت کا حصہ ہے جس پہ اس کو خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جو فضل رحمت جس پہ خوش ہونے کا حکم دیا گیا، یہ جو نیک اعمال عبادات ہیں یہ بھی یقیناً اس کا حصہ ہے۔ ہم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے توفیق بخشی کہ ہم یہ عبادت کو پورا کر سکیں۔ ہم بعض چیزیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقف جن پہ خوش ہوئے، مثلا عکرمہ ابن ابی جہل جو مشرکوں کا سردار کے بیٹے تھے، وہ جب فتح مکہ کے موقع پر جو ان کا لمبا واقعہ ہے، وہ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امان دے دیا تھا، تو ان کو دیکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، اور خوشی کے ساتھ ان کی طرف یعنی ان کے لیے وہ اٹھتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے مسلمان ہونے پر، کلمہ شہادت پڑھنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی جو عدی ابن حاتم، وہ اپنے قبیلہ تئی کے سردار تھے، اور ان کا باپ حاتم الطائی جو کرم میں بہت معروف تھا، وہ بھی اس وقت اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ سردار کا بیٹا سردار تھے۔ وہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو اس پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے۔ یہ وہ چیزیں جن پر کہ یعنی نبی علیہ وسلم بعض چیزیں جن میں کہ وہ خوش ہوئے۔ صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا واقعہ ملتا ہے۔ ان کی اپنی امی کے بارے میں، والدہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو جا کے ان کو دعوت دیتا تھا، اسلام کی دعوت دیتا، نبی علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی دعوت دیتا، لیکن میری ماں انکار کرتے تھے، میری بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دن میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو جب دعوت دی تو انہوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی جو کہ مجھے ناپسند تھی۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، افسوس کے ساتھ، ماں مسلمان نہیں ہو رہی۔ سب سے بڑا ان کو غم، ماں جس سب سے محبت ہے اس کو دعوت دینے کا، اس کو مسلمان ہونے کی ان میں نہایت تڑپ موجود تھی۔ اس پہ روتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو دعوت دیتا ہوں، ان کو مسلمان ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ انہوں نے اب آپ کے بارے میں مجھے ایسی بات کی ہے جو مجھے ناپسند ہے، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یعنی برکت طلب کرتے ہوئے واپس گیا، تو اپنی ماں کے پاس گیا۔ جب گھر پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں کہ دروازہ اوٹ میں دروازہ جو ہے ڈھویا ہوا ہے، اور میری ماں نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ اپنی جگہ ہی ٹھہرے رہو، یعنی گھر کے باہر ہی اپنی جگہ ہی ٹھہرے رہو۔ اور میں نے پھر اندر سے پانی کی آواز سنی اپنی ماں کے،
غسل کرنے کی آواز سنی، حتیٰ کہ انہوں نے جب غسل کر لیا اور لباس وطن کر لیا، اس کے بعد ان سے جب ان کے پاس آتی ہیں ابو ہریرہ سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتی ہیں یا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں، شہادتین انہوں نے شہادت دے دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں فوراً پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور خوشی سے روتا ہوا، پہلے وہ گئے تھے غم سے روتے ہوئے، دوبارہ یہ ایک موقع تھا، یہ دیکھیں خوشی جو اصلی مسلمان کی خوشی تھی نا، ان کے والدہ مسلمان ہو گئی، ایسی خوشی تھی اس پر وہ روتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں یا ان کو خوشخبری دیتے ہیں یا آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، میری والدہ مسلمان ہو گئی ہیں، بہت خوشی کا دن تھا وہ۔ اور پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں دعا کرنے کی، اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس عبید کو، اپنے اس چھوٹے بندے کو، یہ عبید کا جو لفظ ہے تصویر کے لیے، تصویر کا صیغہ یہ یعنی پیار والا انداز بھی ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بندے یعنی ابو ہریرہ کو اور اس کی والدہ کو لوگوں کے لیے محبوب بنا دے، لوگوں کے ان کے لیے محبوب بنا دے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فما خلق مؤمن سمع بی او یرانی الا حبنی، او کما قال، کہ کوئی ایسا مومن پیدا نہیں ہوا جس نے کہ میرے بارے میں سنا ہو یا مجھے دیکھا ہوتا ہے کہ میرے سے محبت کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت جو بھی وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے جو بھی مومن تھا وہ میرے سے، جو بھی جس نے مجھے دیکھا سنا میرے بارے میں میرے سے محبت کرتا ہے۔ یہ خوشی کی وجہ سے رونے کا ان کی وجہ کیا تھی غور کریں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے والد سے راضی ہو، وہ نقل فرماتی ہیں اپنے باپ کے بارے میں، وہ کہتی ہیں کہ اب میرے باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں میرے پاس آئے اور وہ خوشی سے رو رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وقت جو عام طور پہ بلانے کا وقت نہیں تھا اس میں بلایا تھا اور ہجرت کی بات کی تھی۔ تب ہو رہی نا ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا ہجرت میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات میں جواب دیا تو ایسی خوشی تھی ابوبکر صدیق کی کہ اتنا بڑا شرف مل رہا ہے کہ سید الاولین والآخرین ان کے ساتھ ہجرت کی سعادت جو ہے نصیب ہو رہی ہے۔ عائشہ اللہ نے کہتی ہیں وہ آئے ان کے چہرہ ایسا اس پہ خوشی تھی، اس کی وجہ سے رو رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو ہجرت کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح بھائیوں جو ایک اسلام کی یعنی اسلام کی جس چیز سے اسلام کو تقویت پہنچے اس پر خوشی کا اظہار ہمیں ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر ایک نظر آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بخاری میں حدیث آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بأبی جہل او عمر بن الخطاب، آگے وہ حدیث میں وکان احبہما الی اللہ عمر او کما قال، کہ اللہ ان دونوں بندوں میں سے، ان دونوں آدمیوں میں سے ابو جہل اور عمر بن الخطاب ان میں سے جو زیادہ محبوب آدمی ہے آپ کے لیے، آپ کے نزدیک، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشتے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب حضرت عمر تھے، جیسے اسی میں آگے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا یہ سب ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اور حضرت عمر جو ہے مسلمان ہوئے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی ایک عجیب خوشی تھی جب ان کو حضرت عمر کے اسلام لانے کا پتہ چلا، انہوں نے شہادت پڑھی تو زبردست خوشی مسلمانوں میں کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو خاص تقویت پہنچی تھی، عزت ملی تھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے انہوں نے ایسے الفاظ سنے کہ وہ ان کے لیے یعنی ان کے لیے کیسی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو کیسے وہ خوش ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ جانتے ہیں شروع میں بدر میں مشرکین سے جو میدان جنگ مقابلہ کرنے کی ارادے سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تھے، اور جب وہ قافلہ نکل گیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس وقت جو بھی باتیں ہوئی، مشرکین بھی مکہ تھے، جنگ کے لیے نکل چکے تھے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ ہم نکلیں بدر میں، وہاں ان سے مقابلے کے لیے نکلیں۔ ابوبکر صدیق نے ایک بات کہی، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوسری مطلب خاموش رہے۔ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ آپ کی طرف ہے، تم لوگوں کی طرف ہے، یعنی کہ چاہ رہے ہیں تم میں سے تمہاری طرف سے کوئی بات سنیں، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ اصل میں یہ تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے وہ ان کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں، لیکن مدینہ سے باہر معاہدہ نہیں تھا جو بیعت عقبہ پہ انہوں نے ان سے بیعت کی تھی، تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جاننا چاہتے تھے کہ کیا مدینہ سے باہر نکل کے اگر جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے تو ان کے وہ نصرت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔
جس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ آپ ہمارے سے مشورہ چاہ رہے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، کہ تم و تمہارا رب جاؤ تم قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسے نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں طرف سے، آپ کے بائیں طرف سے، آپ کے آگے سے آگے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے پیچھے، آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور حتیٰ کہ جیسے ایک روایت میں الفاظ ہیں واللہ لو ضربت اکباد الابل حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك، کہ اگر آپ اونٹوں کو لے جائیں تیز دوڑائیں حتیٰ کہ آپ ان کو جو تالاب ہیں اس کے اندر آپ ڈال دیں تو ہم تب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں بھی چلیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کے صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور آپ بہت خوش ہوئے تھے ان کی یہ بات سن کے کہ کیسا فدائی جذبہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نشاور کرنے کے کیسے سچے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو بھی بدر کے واقعہ جو پیش آیا تھا۔ صحابہ کرام کے ایک اور مثال خوشی کی آپ دیکھیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس بات پہ وہ خوش ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آ کر، ابی بن کعب کون تھے جن کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، اس امت میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، اچھا پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے جس کے شروع میں آتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، اس میں یہ بھی آتا ہے اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب۔ تو یہ شخص، یہ صحابی جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کو یعنی اچھا پڑھنے والے ہیں، ان کو صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ان اقرأ علیک القرآن، یا دوسری روایت میں ان اقرأ علیک سورۃ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں، یا دوسری روایت میں آپ کو لم یکن الذین کفروا سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں۔ وہی میں نے کہا فوراً پوچھتے ہیں اللہ سمانی لک، کیا اللہ تعالی نے میرا آپ کے لیے نام لیا ہے، آپ کے پاس میرا نام لیا ہے؟ سماک اللہ لی، اللہ تعالی نے تمہارا نام لیا، اللہ تعالی نے تمہارا نام لے کر، یعنی یہ نہیں کہ تم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنا، ایک عام ہدایت نہیں، اللہ نے تمہارا نام لے کے ابی بن کعب کا نام لے کر کہا ہے کہ تمہیں جا کر میں سورہ بینہ سناؤں۔ تو اس پر ابی بن کعب رونے لگے تھے، کہ واقعی رونے کا مقام تھا، خوشی کے مارے رونے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نام لے کر کہا کہ ابی بن کعب کے پاس جا کے ان کو آپ یہ قرآن سنائیے، سورہ بینہ سنایا، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ بینہ سنائی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس پہ تعمیل کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنے دور میں بہت سے فتنے دیکھے، انہوں نے خوارج کا فتنہ بھی دیکھا، انہوں نے قدریہ کا بھی فتنہ دیکھا، وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے تھے ان میں سے بعض لوگوں کا انہوں نے جواب بھی بہت سے شبہات کو دیتے تھے۔ بہرحال یہ جو فتنے ہیں ان کے دور میں یہ پروان چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ان سب فتنوں سے گزر کے جب اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، موت کے قریب، وہ اس بات پر انہوں نے موت سے پہلے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام فتنوں کے باوجود ان کے دل کو محفوظ رکھا کہ یہ فتنے جو ہے ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آخر دم تک وہ قائم رہے، ان فتنوں سے بچے رہے۔ اس پر انہوں نے اظہار کیا تھا موت کے وقت، اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یقیناً یہ خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک اسلام پر، سچے اسلام پر، اسلام کو قائم، انسان کو قائم رکھے، شبہات سے بچائے رکھے۔ اسی طرح ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا، سیرت سے ایک اور مثال، تو اللہ کی دعوت دینے والا ایک معلم، مربی، داعی، وہ جب اپنی دعوت کے ثمرات دیکھتا ہے کہ جس چیز کی دعوت دے رہا آگے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، اس پر بھی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ کہتا ہے جس کی انہوں نے اللہ کی طرف سے جس کا حکم ان کو دیا یا جس بات کی تبلیغ کی، آگے سے وہ لوگ اس پر لبیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی یقیناً ایک داعی کے لیے، معلم کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ مربی اعظم، معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک مرتبہ جب کچھ لوگ آتے ہیں جو کہ نہایت فقیر تھے، ان کے بدن پر مشکل ہی تھے، کچھ کپڑے تھے اور نہ پہننے کے لیے صحیح کچھ تھا، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے تھا، بہت ہی بدحال لوگ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کی وجہ سے متغیر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر حکم دیتے ہیں
اذان دی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے ظہر کی نماز، جیسے بعض روایات میں آیا. اس کے بعد ایک چھوٹا ممبر تھا، اس پر وہ چڑھتے ہیں، لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. تصدق رجل بدینار، تصدق رجل، آگے کہتے ہیں ایک آدمی جو دینار کا، درہم کا، اس چیز کا صدقہ کرے. اور آخر میں حتیٰ کہ وہ صحابی کہتے ہیں پھر آخر میں آ کے یہ بھی کہا کہ ولو بشق تمرہ، خواہ وہ آدھی کھجور کا ہی صدقہ کرے. آدمی دینار کا، دینار کافی بڑی چیز ہوتی تھی اس دور میں، سونے کا دینار ہوتا ہے، وہ کرے، درہم کا کرے، اور کم کوئی کپڑے کا کرے، اور کچھ نہیں تو ایک آدھی کھجور کا ہی صدقہ کرے. اس پہ ایک صحابی ایک ٹوکرا کھجوروں کا بھرا ہوا لاتے ہیں، جس کو کہ مشکل سے ہی اٹھایا ہوا تھا. بلکہ وہ کہتے ہیں، صحابی جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بل عجزت عنہ، ان کے ہاتھ قریب تھا کہ اس سے عاجز آ جائیں اس کے اٹھانے سے، بلکہ عاجز آ گئے تھے، وہ نہیں، ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اتنا بھرا ٹوکرا تھا. وہ لا کر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، میری طرف سے صدقہ ہے. اور اس کے بعد پے در پہ صحابہ کرام جو اپنے صدقات لے کر آتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نشاور کرتے ہیں. اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھتا ہے جب وہ دو ڈھیر ان کے سامنے جمع ہوتے ہیں، ایک ڈھیر کھانے کا اور ایک ڈھیر لباس کا، ان کے بعد جمع ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کھل اٹھتے ہیں. اور آپ نے اس وقت یہ خوشخبری بھی دی کہ جس آدمی نے اسلام میں ایک اچھے طریقے کی ابتدا کی، سنت کی ابتدا کی، اس کے لیے اپنا اجر بھی ہے، ان تمام لوگوں کا اجر بھی جنہوں نے اس کے پیچھے چلے. اور جس نے کوئی برے طریقے کی ابتدا کی اس پر اپنا گناہ بھی ہے، ان تمام لوگوں کا گناہ بھی جو کہ اس برائی میں اس کے پیچھے چلے. تو وہ جو صحابی پہلے سب سے لائے تھے کھجوریں، ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خوشخبری دی کہ انہوں نے ابتدا کی، پھر لوگ پہ در پہ صدقات لے کر آئے. تو یہ ایک واقعہ، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا ذکر ہے، آپ کا چہرہ کھل اٹھا کس پر کہ لوگوں کو جو آپ نے ایک بات کی ترغیب دی، لوگوں نے اس پر کیسے لبیک کہا، اور اتنی مقدار میں بڑے بڑے ڈھیر جو ہیں وہ آپ کے پاس صدقات کی جمع ہو گئے. ایک اور بھائیو جو خوشی کے ہمیں کئی ایک واقعات اس ایک اور عنوان کے تحت نظر آتے ہیں، وہ اسلام کی فتح. جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، مشرکین کو ہزیمت ہوتی، یا کوئی کفر کا سرغنہ ہلاک ہو جاتا، تو اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا. یہ اور اس پر سجدہ شکر کرنا سنت سے ثابت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع میں سجدہ شکر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر کیا، علی ابن طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی نہروان کے موقع پہ جب خوارج کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی تھی، وہ بھی اللہ کے سامنے شکر کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے تھے. یہ جب بھی ہمیں بھی کوئی ایسے مسلمانوں کی فتح کی خبر ملے، یا مشرکوں کی ہزیمت کی خبر ملے، ان کے دشمن کے جو محارب دشمن ہے جس سے مسلمانوں کی جنگ ہے اس کے ایک بڑے نقصان کی خبر ملے، یا کافروں ایک بڑے کافر جس کا بہت شر مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے اس کے ہلاک ہو جانے کی خبر ملے، تو یقیناً اس پہ مجھے آپ کو خوشی ہونی چاہیے. اور یہ ایک ایسے موقع ہوتا ہے جس پہ کہ سجدہ شکر کرنا چاہیے. آپ سوچیں آج تک کتنی مرتبہ میں سجدہ شکر کیا ہے، حالانکہ اللہ کی کتنی ایسی نعمتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ ایسے موقع ہے جس پر کہ خاص طور پہ سجدہ شکر ہمیں سنت میں ملتا ہے، اور صحابہ کرام کی سیرت سے بھی ہمیں اس کے بہت سے مختلف واقعات ملتے ہیں. منافقین کے جو شبہات ہیں اس کے جب جواب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شبہے کا مل گیا، ایک مسکت جواب، اس پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ان کے باپ زید ابن حارثہ، آپ جانتے ہیں ان کو ابن حب رسول اللہ کہا جاتا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے بیٹے. ان کے باپ بھی بڑے محبوب تھے اور وہ خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے. اسامہ ابن زید ابن حارثہ، وہ زید ابن حارثہ جن کو شروع کے ایک وقت میں زید بن محمد بھی کہا جاتا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا تو زید بن حارثہ دوبارہ کہا جانے لگا. تو یہ اسامہ بن زید جو ہے ایک کوئلے کی طرح سیاہ تھے، اور ان کے باپ وہ جیسے یعنی کاٹن ہوتی ہے روئی کی طرح سفید تھے، بالکل آپس میں رنگت کا بالکل اپوزٹ تھا، فرق تھا. یہ بیٹے سیاہ اور جو باپ ہے زید بن حارثہ وہ بالکل سفید تھے. منافقین ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، ان کے خلاف کوئی شبہات اچھالیں، یعنی کوئی کیچڑ اچھالیں. تو انہوں نے اس موقع کو بھی غنیمت، اس موقع کو استعمال میں لاتے ہوئے یہ جو چیز تھی رنگت کا جو فرق تھا، وہ انہوں نے ان کے نسب میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسامہ زید کا بیٹا وہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ بالکل سیاہ اور وہ جو ہیں بالکل سفید ہیں، گورے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ یہ دونوں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹے ہوئے تھے
اور دونوں نے پورا اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو اوڑا ہوا تھا، اپنے چہرے کو بھی اوپر تک چھپایا ہوا تھا، صرف دونوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے، دونوں ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھے، صرف دونوں کے پاؤں یعنی 4 پاؤں 2 اور 2 پاؤں سے نظر آ رہے تھے. تو ایک آدمی جو کہ انتہائی قافیہ شناس تھا، جو کہ قافیہ شناسی میں یعنی بہت ہی مشہور تھا، یہ جو لوگوں کے آثار دیکھ کے ان کے پیچھے چلنا، اور اسی طرح یہ جاننا پاؤں دیکھ کے اس کے یہ کس پر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے ایک دوسرے سے ہیں کہ نہیں ہے. تو وہ جب آدمی آتا ہے اور اس کے بغیر کہ اس سے پوچھا جائے یا اس کو وہاں پر بلایا جائے، کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں تھی، وہ اتفاقاً وہاں پر آ گیا وہ آدمی جو قافیہ شناس، ماہر قافیہ شناس تھا، اور اس نے آ کے کہا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، کہ یہ جو پاؤں ہیں یہ ایک دوسرے سے ہیں، یہ باپ بیٹا ہیں. ان کی شکل دیکھے بغیر صرف پاؤں نظر آ رہے تھے، اور وہ ماہر قافیہ شناس تھا. وہ آ کے اس نے آتے ہی دیکھتے گواہی دی کہ یہ ایک دوسرے سے ہیں. اس پر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کیونکہ یہ منافقین کی جو شبہ تھا اس کا ایک جواب تھا. انہی میں سے وہ جس شخص کو پورا مانتے تھے، ماہر مانتے تھے قافیہ شناس، اس کی یہ گواہی تھی بغیر اس کو کوئی یعنی پہلے سے اس کی تخطیط کیے ہوئے، اس کی پلاننگ کیے ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ خود ہی اس کو روایت کرتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ان کا چہرہ کھل رہا تھا، بہت خوش تھے، اور آپ نے کہا کہ عائشہ الم ترئی، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ جو آدمی ہے مدلجی، جس کا مجزز المدلجی، جو اس آدمی یعنی قافیہ شناس تھا، یہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اسامہ اور زید جو ہیں لیٹے ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو پورا ڈھانپا ہوا، صرف ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے. تو اس نے دیکھتے ہی ان کو کہا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض، کہ یہ جو پاؤں ہیں یہ ایک دوسرے سے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یعنی اس کی شہادت یہ سن کے صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تھے کہ منافقین کے شبہات کا جواب پا لینے سے ایک جو انہی میں سے ایک آدمی نے شہادت دی، اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا یہ اظہار تھا. اسی طرح بھائیو، اسلام کے پھیل جانے پر، اسلام کے شاعر اسلام پر لوگوں کے عمل درآمد کرنے پر اس پر صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. ایک بدو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ سلسلہ صحیحہ میں گانے حدیث لکھی ہے. ایک بدو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، اس سے حال چال پوچھنے لگے، اور تمہاری قوم میں اسلام کا کیا حال ہے، کتنا وہاں پہ اسلام پھیل گیا ہے، اور خاص طور پہ نماز کے بارے میں پوچھا. وہاں پر آپ نے پوچھا کیف حدبهم علی الصلاۃ، نماز کے بارے میں پوچھا کہ نماز کی پابندی ان کی کیسی ہے. تو وہ جو بدو صحابی تھے وہ بتانے لگے کہ وہاں پہ اسلام پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ انہوں نے اچھی وہاں کے بارے میں خبر دی کہ نماز کے پابند ہیں. جب اچھی خبریں وہاں پہ دی تو صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے تھے کہ اسلام کے پھیلنے پر، شاعر اسلام پر عمل درآمد ہونے پر اس پر خوشی کا اظہار تھا. اور آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کس چیز پہ تھا. وہ بدو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، آپ نے خود اس سے پوچھ رہے ہیں، اور ادھر ادھر کی دنیاوی باتوں سے زیادہ اہم آپ کے نزدیک یہ تھی کہ وہاں پہ اسلام کا کیا حال ہے، دین کا کام وہاں کیسا ہو رہا ہے، اسلام پر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں. جب بتایا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بھائی یہ جو واقعہ، اس میں باقی واقعہ بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ یعنی اس میں اسباق رکھے ہیں جو اس واقعے کے بعد اس کا باقی حصہ ہے. جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیحہ میں جو حدیث ہے اسی کا ہی ترجمہ ہے، میں نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھا. جب آدھا دن جو ہے وہ آدھا ہو گیا، یعنی دوپہر کا وقت ہو گیا اور کھانے کا وقت آ گیا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے آرام سے چپکے سے بلایا اور کہا کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جانے کے لیے کہا، اور کہا کہ ان کو بتاؤ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جنہوں نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ ان کو بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہ کوئی انسان کھا سکے. حضرت عائشہ نے ان کو جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں قسم کھا کے کہا کہ ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کہ ایک انسان کھا سکے. اور پھر انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عورتوں کے پاس، تمام بیویوں کے پاس مجھے بھیجا، اور ان سب نے ویسی معذرت کی جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی تھی. اور پھر میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ پھر متغیر ہو گیا، اس پہ یعنی وہ پریشان ہو گئے. تو وہ بدو یہ دیکھ کر کہنے لگا انا اہل البادیہ، کہ میں تو ایک بدو میں سے ہوں، ہمیں تو اپنے زمانے کی جو سختیاں جھیلنے کی یعنی کہ ایک عادت ہے،
ہمیں تو بڑا تھوڑا سا کھانا پینا جو ہے وہی کفایت کرتا ہے. ایک مٹھی بھر کھجوریں اس کے ساتھ دودھ یا پانی لے لیتے ہیں تو ہمیں وہی یعنی کفایت کرتا ہے. تو آپ نے اس طرح سے پھر ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری جو ہے وہ گزری. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلوایا اور پھر بسم اللہ کہہ کے اس کا جو ہم اس کو وہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں ہم اس کو سمرا کہا کرتے تھے اس بکری کو. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کے نام لے کے سمرا کہہ کے اس بکری کو جو ہے بلایا. وہ بکری خود سے آپ کے پاس چلتی آئی اور اپنی آواز نکالتے ہوئے چلتی آئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھاما اور اس کے اللہ کا نام لے کے اس کی جو دودھ دھویا, اس کے دودھ ساتھ ہی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی برکت تھی, اس کا دودھ اس میں بھر جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم برتن منگواتے ہیں اور اس کا اس میں دودھ بھرتے ہیں اور پھر وہ جو بدو تھا اس کو پلایا. جب اس بدو نے پورا پی لیا رکھا, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پیو. اس نے پھر پیا, پھر وہ رکھنے لگا, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیو. پھر اس نے پیا حتیٰ کہ وہ پورا سیر ہو گیا. وہ صحابی کہتے ہیں جس نے اس کی سیر ہو کے اس نے خوب اچھی طرح سے پیا. اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں پھر سے دودھ دھویا, بسم اللہ. صحابی کہتے ہیں ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بسم اللہ جب دودھ دھونے لگتے. اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا گھر بھیجا, انہوں نے جتنا چاہا پیا. پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, پھر انہوں نے اپنی ساری جو ازواج سب کے پاس وہ دودھ بھیجا. اور پھر آخر میں پھر ان بدو کو دیا, وہ جو مہمان تھے ان کو پھر سے دوبارہ دیا. پھر انہوں نے اس وقت مہمان نے دوبارہ بھیجا. اور یہ جو صحابی جو سروس دے رہے تھے آخر میں اس بدو کے پاس ان کو بھی دیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا, انہوں نے کہاں پہ اپنا مبارک منہ رکھا تھا, میں نے بھی اس کو دیکھ کے وہیں پہ منہ رکھے وہاں سے دودھ پیا. تو وہ آخر میں کہتے ہیں فشربت شرابا احلى من العسل واطيب من المسك کہ میں نے ایسا مشروب پیا جو کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا اور جو مسک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا. ثم قال اللهم بارك لاهلها فيه, تو نے پھر دعا کی کہ اللہ اس کے دودھ والوں میں اس میں برکت فرما دے. اسی طرح بھائیو آج کل جب یہ مسلمان دیکھیں مختلف اجتماعات ہوتے ہیں, یہ عید کا اجتماع ہے, جمعے کا اجتماع ہے, اتنی سازشیں دوسروں کی طرف سے چلی جاتی ہیں, اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن پھر بھی جو اسلام کے جو اس طرح کے شاعر اس پہ عمل جب لوگ کرتے نظر آئیں کہ دور دور تک یعنی صفیں بچھی نظر آتی ہیں جمعے کی نمازوں میں یا اجتماعات میں, یا اور اس قسم کے جو شاعر ہیں, یا حج پہ آپ دیکھیں تو اس پہ بھی یقیناً مسلمان کو خوشی ہوتی ہے کہ کیسے لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہادت فی سبیل اللہ, اس پہ خوشی یقیناً یہ بھی ایک ایسی خوشی ہے جو کہ یعنی واقعی اس پہ خوش ہونے کا وہ ایک مقام ہے. ایک یہ واقعہ بئر معونہ کا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلے کے لوگ آتے ہیں, کچھ قبائل کے لوگ آتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. بخاری میں واقعہ مذکور ہے, یہ روایت کیا گیا. وہ آ کر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ اپنے کچھ صحابہ بھیج دیں تاکہ ہمیں وہ علم سکھائیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صحابہ کو بھیجا جن کو قراء کہا جاتا تھا. 70 صحابہ کو بھیجا جن کو صحابہ کرام قراء کہتے تھے, یعنی بہت اچھا قرآن پڑھنے والے. اور ان صحابہ کو جب وہ ایک مقام بئر معونہ پر لے گئے تو وہاں انہوں نے ان سے غداری کی جو قبائل کے لوگ آئے تھے, اور ان کو ایک ایک کر کے ان سب کو شہید کر دیا. ان میں سے ایک آدمی حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں ان لوگوں میں سے میرے ماموں حرام ابن ملحان بھی تھے جو ان 70 میں سے ایک تھے. تو جب ان کو وہ مشرک نے نشانہ بنایا اور وہ آر پار ہو گیا, جو غالباً تیر سے وہ آر پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ان سے یعنی اٹھا ان کے جسم سے, تو وہ آپ اس کو چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہاں پر یہ کیسا سارا واقعہ ہوتا ہے. اور پھر وہ اس خون کو یعنی یکدم اچھالتے ہیں, کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, کہ رب کے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کس چیز پہ؟ یعنی یہ روایت کرنا تو بڑا آسان ہے, یہ کیسی درد کی شدت ہوگی تو آر پار ہو جاتا ہے ان کے جسم سے, اور ایسا خون کا فوارہ اٹھتا ہے, اور اس کو لے کے جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ان کی موت آ گئی ہے, یہ اس بات پہ کہ اللہ تعالی نے شہادت کی موت نصیب کر رہے ہیں, تو اس پہ وہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ. اور پھر ان سے صحابہ کرام نے وہاں پہ یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے سے یہ جو بات ہے یہ
یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچا دے کہ ہم نے آپ سے اچھے حال میں ملاقات کی اور ہم آپ سے راضی ہوئے، آپ ہمارے سے راضی ہوئے۔ جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے ان کو یہ بات بتائی، اور قرآن میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک آیت تھی جو ہم اس کے لیے پڑھتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارے جو قبائل تھے، 4 قبائل، ان کے خلاف 1 مہینے تک قنوت نازلہ فرمائی تھی، ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ تو یہ دیکھیں خوشی کا کس چیز پہ وہ خوش ہو رہے تھے، فزت ورب الکعبہ، یہ فزت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو آگ سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل ہو گیا، وہ اصل میں وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ یہ واقعی کامیابی تھی جس پہ کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، شہادت سے اللہ ان کو نصیب ہو گئی تھی۔ اور پھر جو آخری دور میں آخری وقت میں جو ثابت قدم آخر وقت تک رہنا، یہ یعنی مختلف اسلاف سے اس پہ بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ کیسے جب موت ان کو اچھے حال میں نصیب ہوئی تو اس پر انہوں نے خوشی کا کیسے اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے حال میں جو ہے وہ موت دے رہے ہیں۔ بعض جو یعنی ائمہ ان کے واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں، ورنہ واقعات تو اس میں بہت سارے ہیں۔ مثلا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جو کہ محدث بھی تھے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے، انہوں نے حدیث اور فقہ کو بڑے اعلیٰ درجے میں دونوں علوم کو جمع کیا، اور ساتھ ساتھ صرف وہ علم نہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں بہت آگے تھے۔ تو محدث، فقیہ، مجاہد، واعظ، وہ یہ عبداللہ مبارک جب ان کو یعنی یہ خیر کے تمام جو دروازے ہیں اس میں یہ ان میں پیش ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ان سے بہتر تو صحابی ہی ہو سکتے ہیں، لوگ اس طرح سے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ عمل کے اعتبار سے تو ان سے بہتر شاید کو نظر آئے، لیکن صحابہ کرام ان صحبت کی شرف کی وجہ سے ان سے یعنی آگے بڑھ گئے۔ تو وہ صحابہ کے جیسے لوگوں کو جو ان کے اعمال نظر آیا کرتے تھے۔ تو وہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، قریب موت سے پہلے آنکھیں بند کر لیں، اور پھر وہ آنکھیں کھولتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں، چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ اور اس کے بعد آنکھیں بند رہتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں۔ موت سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ ایک اور یہ حضرت بلال ابن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب موت کا وقت آتا ہے، ان کی جو بیوی تھیں وہ کہتی ہیں کہ یا حزنا، ہے افسوس، شوہر جا رہے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں بل وا فرحا، نہیں افسوس نہیں بلکہ کیا خوشی ہے، غدن نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ، کہ کل ہم ملاقات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ کرام سے۔ اسی طرح ایک اور امام ابن عقیل رحمہ اللہ، جو کہ ابن عقیل الحنبلی کے نام سے معروف ہیں، بہت بڑے امام تھے، بہت ہی عظیم، انہوں نے بھی تعلیف کی، مؤلفات ہیں ان کی۔ 50 سال تک مفتی وہ رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو عورتیں، خواتین ان پر رونے لگیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے لقد وقعت عنه 50 سنة فدعوني اتهنأ بلقائه، کہ میں نے اللہ کی طرف سے 50 سال دستخط کیے ہیں۔ مفتی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ کی طرف سے اس چیز پہ دستخط کر رہا ہے کہ ہاں اللہ کو تمہارے سے اس مسئلے میں یہ مطلوب ہے، تو اللہ کے دستخط۔ اسی لیے امام ابن قیم کی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین، موقع دستخط کرنے والا، رب العالمین کی طرف سے دستخط کرنے والوں کو کا اعلام ان کو بتانے کے لیے انہوں نے کتاب اس سے لکھی ہے، عظیم کتاب۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف سے دستخط کیے 50 سال تک، اب تم مجھے چھوڑ دو، یہ جو سارا غم کر رہے ہو، رونا دھونا، تمہیں چھوڑ دو، مجھے اب جن کی طرف سے 50 سال دستخط کرتا رہا ہوں ان سے ملاقات اچھے طریقے سے ان سے ملاقات کر کے خوش ہونے دو۔
بھائیو آخر میں ایک عبد الغنی المقدسی کا بھی اسی طرح کا ہی واقعہ میں نظر آتا ہے. جب موت ان پر نازل ہوئی تو ان سے ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کس بات کی خواہش کرتے ہیں. ان کا بیٹا عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کا بیٹا کہ آپ کس بات کی خواہش کرتے ہیں. تو آگے سے کہتے ہیں اشتہی النظر الی وجہ ربی، میں خواہش کرتا ہوں اپنے رب کے چہرے کا دیدار ہو جائے. امام بخاری رحمہ اللہ ان کی خوشی کا ایک واقعہ، وہ انہوں نے یہ وسد جو میخ ہوتی ہے، میخیں جو جس سے کہ خیمہ یعنی نصب کیا جاتا ہے، وہ یہ رامی ماہر رامی تھے، یعنی کہ تیر نشانہ باز تھے، ماہر نشانہ باز تھے امام بخاری جو ہیں. انہوں نے کسی کی وہ لے کے جو ایک میخ ہے اس سے نشانہ باندھا تو وہ نادانستہ طور پہ اس میں یعنی کریک آ گیا، وہ اس کو نقصان پہنچا. تو انہوں نے کسی کو بھیجا کہ دیکھے جن صاحب کی یہ ہے، وہ جو انہوں نے جس کا نقصان ہوا ہے ان کو اس کا معاوضہ دے دیں. وہ جو آدمی جن کا نام حمید الاخضر آتا ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ امام بخاری سے یہ خراب ہوئی ہے تو وہ کہنے لگے کہ انا وما املک وکلی لک یا ابا عبداللہ، کہ میں جو کچھ میرے پاس ہے میں سارا کا سارا آپ ہی کے لیے ہوں ابا عبداللہ، یعنی آپ کے منہج پہ، آپ کے لیے آپ جو چاہتے ہیں میں تیار ہوں. یعنی انہوں نے فوراً ایک تو یہ صرف یہ نہیں کہ ان کو اس سے دستبردار کر دیا کہ میں آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، بلکہ پورا اپنا ساتھ ہونے کا ان کو یعنی یقین دلایا. اس پہ امام بخاری اتنے خوش ہوئے. اس دن انہوں نے لوگوں کو 500 حدیثیں سنائی اور 300 درہم جو اس دن صدقہ کیا، اس خوشی کی وجہ سے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی تھی، ایک چیز جو نقصان دوسرے کا ہو گیا تھا، اس نقصان سے انہوں نے ان کو اس حق سے دستبردار ہو گئے، ان سے ان کو حلال کر دیا. یعنی کہ اس سے مطالبے سے وہ پیچھے ہٹ گئی، جو صاحب حق تھا. اور اس پہ اور آگے انہوں نے سادہ جملہ بھی انہوں نے کہا تھا. ایسی ہی خوشی کا اظہار تھا. یہ بھائیوں وہ خوشیاں ہیں سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرتوں سے، ائمہ امت، صلحاء امت، جو ان کی خوشیاں ان چیزوں پر تھیں، جو کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے اسلام کی نصرت، قرآن، سنت، ہدایت، اس پر خوشی تھی. مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوتی تھی، مشرکین کو ہزیمت نصیب ہوتی تھی، یہ جب نیکی کی توفیق ہوتی تھی، نیکی کا چرچا جب وہ سنتے تھے، نیکیوں پر عمل کرتے لوگوں کو دیکھتے تھے. یہ آپ نے ساری مثالیں سنی. نیکی کی توفیق جب خود ان کو ملتی تھی، آخری دم تک ثابت قدم رہنا میسر ہوتا تھا. ایسے اس پہ وہ کہتے تھے کیا خوشی ہوئی. وہ خوشیاں نہیں جس کو کہ ہمیشہ یعنی صرف جو دنیاوی مال و متاع کے جمع ہو جانے سے اس پر صرف وہ یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں وہ ان کا سارا مطمع نظر نہیں تھی، اس کو اصلی خوشی قرار نہیں دیتے تھے. اصلی خوشیاں ان کے اس سے بہت اوپر تھیں. یہ دنیا کو صرف آخرت کے کمانے کا ذریعہ سمجھتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی شریعت پر خوش ہونے والا بنا دے. حقیقی خوشیاں، حقیقی چیزیں جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اسی پر ہمیں خوش ہونے والا بنا دے. اے اللہ دنیا کو، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا دے. اے اللہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہماری دین میں ہماری مصیبت نہ آئے. اے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے، اس پر سمجھنے، غور و فکر کرنے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنا دے. صحابہ کرام کے سلف امت کے طریقے پر چلتے ہوئے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس راستے کو آخری دم تک تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے آپ کی بھی اس پر تربیت کرنے، اپنے اہل و عیال کی بھی اس پر تربیت کرنے، جو بھی ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اس کو ہمارے نام اعمال میں لکھ دے. اہل خانہ کے لیے بھی اس کو باعث برکت بنا، ان کے بھی اہل و عیال میں رزق میں برکت فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، جائز حاجات پوری فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.